السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے فرض علوم کورس میں رمضان کے جو مسائل تھے یعنی باب الصیام وہ مکمل کر لیا ہے۔ آج انشاءاللہ باب الاعتکاف ہم پڑھیں گے اور اس میں جتنے مسائل ہیں وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جو شخص خلوص کے ساتھ رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرتا ہے تو اس کے لیے فضیلت یہ ہے کہ پچھلے تمام گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں اور 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اسے ملتا ہے، اور نیز 40 دن تک سرحد اسلام کے محافظ ہونے کا درجہ بھی اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص 40 دن تک سرحد اسلام کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دیتا ہے جس طرح نو مولود بچہ جو ہے وہ پاک و صاف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اعتکاف، اس کے بارے میں سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ اعتکاف کا لغوی معنی ٹھہرنا اور کسی کام کو دائمی طور پر کرنا ہے، اور اعتکاف کے لغوی معنی علماء نے یہ بیان فرمائے ہیں کہ لزوم الشیء وحبس النفس علیہ، کسی چیز کو لازم پکڑنا اور اپنے نفس کو اس پر جمانے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور اس کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرا جائے روزے کے ساتھ، تو یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اب یہاں پہ اعتکاف کے مسائل کی طرف چلتے ہیں۔ تو اعتکاف کی نیت سے ایسی مسجد میں ٹھہرنا جہاں 5 نمازوں کے لیے عملاً جماعت ہوتی ہے اعتکاف کہلاتا ہے، اور مختار قول کے مطابق جس مسجد میں جماعت نہیں ہوتی اس میں اعتکاف صحیح نہیں ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ ہر وہ مسجد جو مسجد ہے جسے مسجد کہا جاتا ہے، چاہے اس میں جماعت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ صاحبین کا قول ہے، اس میں اعتکاف کرنا درست ہے۔ اگلا مسئلہ ہے عورت اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف بیٹھے، اور یہ وہ جگہ ہے جسے اس نے نماز کے لیے متعین کر لیا ہے، یعنی عورت نے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے جو جگہ مقرر کر رکھی ہو وہی اس کے لیے مسجد ہے، تو وہاں پہ اعتکاف کی نیت سے وہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ اعتکاف 3 قسموں کا ہوتا ہے۔ ایک واجب اعتکاف یعنی جس کی نظر مانی ہو یا منت مانی ہو۔ نمبر 2 سنت کفایہ مؤکدہ، رمضان شریف کے آخری 10 دنوں میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے اس کو سنت مؤکدہ، سنت کفایہ مؤکدہ کہتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال تک رمضان المبارک کا آخری عشرہ اعتکاف بیٹھتے رہے، اور اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف بیٹھتی تھیں۔ اور حدیث شریف میں ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا درمیانی عشرہ اعتکاف بیٹھے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر عرض کیا، جو چیز یعنی لیلۃ القدر آپ تلاش کرتے ہیں اس کے لیے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھیں۔ اس لیے ہمارے اسلاف نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، لہذا اسے آخری عشرے میں تلاش کیا جائے۔ سنت مؤکدہ یا سنت کفایہ مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، سنت کفایہ مؤکدہ، کہ اگر پورے شہر یا پورے محلے میں سے 1-2 آدمی بھی اعتکاف بیٹھ لیں گے تو باقی سارے شخص جو ہے وہ بری الذمہ ہوں گے۔ اگر محلے کا ایک شخص بھی اعتکاف نہیں بیٹھے گا تو سارے گناہ گار ہوں گے۔ اس کے بعد تیسرا کہ اس کے علاوہ مستحب ہے، یعنی یہ 2 قسموں کے علاوہ جو اعتکاف ہے اس کو مستحب اعتکاف کہتے ہیں۔ مثلاً آدمی جب مسجد میں جائے تو ایک اعتکاف کی نیت کرے، نویت سنت الاعتکاف، تو اس طرح اعتکاف کا ثواب بھی مل جائے گا، اور اگر بات چیت یا کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی اس کے لیے جائز ہو جائے گی، لیکن وہ بات اس کے لیے جائز ہوگی جو دینی بات ہو، دنیاوی بات مسجد میں جائز نہیں ہے، کیونکہ مسجدیں دنیاوی باتوں کے لیے نہیں بنائی گئیں بلکہ عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ صرف نظر مانے ہوئے اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ نفلی اعتکاف کا کم از کم وقت تھوڑا سا وقت ہے، اگرچہ چلتے چلتے ہو، اسی طور پر فتویٰ ہے۔ اگر واجب اعتکاف ہے یا سنت کفایہ مؤکدہ اعتکاف ہے تو اس کے لیے روزہ شرط ہے، اور جس دن اعتکاف کرنا ہے اس سے 1 دن پہلے مغرب کی نماز سے پہلے یا مغرب کے سورج غروب ہونے سے پہلے
اپنی جائے اعتکاف پہ مسجد میں یا عورت جو ہے وہ اس جگہ پہ بیٹھنا اس کے لیے یہ لازمی ہوتا ہے۔ اب چونکہ مسجد کو راستہ بنانا جائز نہیں ہے، لیکن کسی وقت ضرورت پڑ جائے اور مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکلنا چاہے تو اسے چاہیے کہ نویت سنت الاعتکاف پڑھ کے یوں نکلے، تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ شرعی ضرورت مثلا نماز جمعہ یا طبی حاجت مثلا پیشاب کے لیے بغیر مسجد سے نہ نکلے۔ اب یہاں پہ پہلی چیز بتائی گئی ہے کہ جمعہ کسی شخص نے نظر کا اعتکاف شروع کیا اور درمیان میں عید کا دن آ گیا تو نماز کے لیے بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر واجب اعتکاف ہے جس کے لیے روزہ ضروری ہے تو عید کے دن روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کرے، اور نماز جمعہ کے لیے بھی اتنی دیر پہلے مسجد جامعہ میں پہنچے کہ سنتیں پڑھ کر خطبہ اور نماز ادا کر سکے، اور پھر جلدی سے واپس آ کر اپنی مسجد میں جہاں اعتکاف کیا ہوا ہے باقی سنتیں ادا کرے۔ اور اسی طرح طبی حاجت مثلا پیشاب وغیرہ، یعنی غسل جنابت ہو یا پیشاب وغیرہ ہو، وہاں جگہ نہ ہو تو اس کے لیے کسی دوسری جگہ کا استعمال کے لیے وہاں فوراً نکلے، وہاں پہ جو ہے وہ غسل جنابت کرے یا پیشاب وغیرہ کرے اور فوراً جو ہے وہ اپنی جگہ پہ پہنچے، اس کے بغیر مسجد سے نہ نکلے۔ یا حاجت ضروریہ پیش آئے، مثلا مسجد کا منہدم ہو جانا، کسی ظالم کا اسے زبردستی نکالنا، یا اس مسجد سے لوگوں کا منتشر ہو جانا، یا بدمعاشوں کی طرف سے جان یا سامان کے خوف کی بنا پر نکل سکتا ہے اور اسی وقت کسی اور دوسری مسجد میں داخل ہو جائے۔ اب یہ صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ ان صورتوں میں فوراً کسی دوسری مسجد میں چلا جائے اور مسجد سے باہر کسی اور کام میں مشغول نہ ہو۔ اگر کسی اور کام میں مشغول ہوا تو پھر اس کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی عذر کے بغیر ایک گھڑی کے لیے بھی نکلا تو واجب اعتکاف فاسد ہو جائے گا، یعنی جن کاموں کی وجہ سے شریعت نے باہر جانا جائز قرار دیا ہے ان کے لیے کسی مقصد کے لیے باہر جائے گا، اگرچہ تھوڑی دیر ہی ہو، بے مقصد اگر وہ نکلا تھوڑی دیر ہی ہو تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا، حتیٰ کہ اپنے کسی رشتہ دار یا بیوی کے جنازے میں بھی جانا جائز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عذر معتبر نہیں ہے۔ اگر گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، بعد میں وہ قضا کرے گا۔ اور اگر کوئی دوسرا اعتکاف ہے تو پورا ہو جائے گا، یعنی نفلی اعتکاف ہے تو وہ تو مکمل ہو جائے گا، اور معتکف کا کھانا پینا سونا اور اس چیز کی خرید و فروخت جس کی اسے اپنے اور اپنے بال بچوں کے لیے ضرورت ہو مسجد میں ہوگی، البتہ مبی یعنی سودے کا جو سامان وغیرہ ہوگا وہ مسجد میں لانا مکروہ ہے، اور مال تجارت کا سودا کرنا بھی مکروہ ہے، کیونکہ وہ دنیاوی امور سے منقطع ہو کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوا ہے، لہٰذا امور دنیا میں مشغول ہونا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ضرورت کا سودا تو ہو سکتا ہے لیکن تجارت مسجد میں بیٹھ کے نہیں کر سکتا، اور جو ضرورت کا سودا بھی کرے گا تو وہ جو چیزیں ہوں گی سامان ہوگا وہ مسجد میں نہیں ہونا چاہیے، مسجد سے باہر ہونا چاہیے۔ اس کے بعد خاموشی بھی مکروہ ہے، کیونکہ خاموشی اہل کتاب کا روزہ ہے جس سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے، البتہ اسے عبادت نہ سمجھے اور خاموش رہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اسے ثواب سمجھتا ہو تو پھر جو ہے یہ مکروہ ہے، گفتگو اچھی نہ ہو تو بھی مکروہ ہے، کیونکہ اچھی گفتگو نہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اعتکاف کی حالت میں قرآن و حدیث کا درس دینا، فقہی مسائل بتانا، واعظ کرنا جائز بلکہ یہ عمدہ اور بہتر ہے۔ اسی طرح نوافل، تلاوت قرآن پاک، درود شریف کے درس وغیرہ، اس سے جب فرصت مل جائے تو اسلامی تعلیمات پر مبنی جو کتب ہیں ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، اور تقاریر وغیرہ بھی سنی جا سکتی ہیں۔ وطی اور اس کی دعوت دینے والے کام کرنا یہ بھی مکروہ ہے، یعنی عورت کا بوسہ دینا یا شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا منع ہے اعتکاف میں۔ اگر اس سے انزال ہو جاتا ہے تو اعتکاف جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، ورنہ مکروہ ہو جائے گا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ مثلا وہ کسی حاجت طبی کے لیے جائے، مثلا کھانا لانے والا کوئی بھی نہیں تھا، اب اس کے لیے اجازت تھی شریعت کی طرف سے کھانا گھر سے لے آئے اور آ کے مسجد میں کھائے، اب وہ وہاں پہ گیا اور ایسے کام کر دیا تو اس سے روزہ اس کا مکروہ ہو جائے، اس سے اس کا اعتکاف مکروہ ہوگا، مثلا بوسہ بیوی کو دے دیا۔
اور اگر ان امور کا ارتکاب کرے گا یا عورت معتکف ہے وہ بھی گھر میں ہوتی ہے اور شوہر نے اس کا بوسہ لے لیا تو اس کا اعتکاف مکروہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی زیادہ کام کر دیا تو پھر جو ہے وہ اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد وطی کرنے سے اور وطی کے لیے دائی امور کی وجہ سے انزال کی صورت میں اعتکاف باطل ہو جائے گا، یعنی انزال ہو گیا تو پھر اعتکاف ہی باطل ہو جائے گا۔ کچھ دنوں کے اعتکاف کی نظر ماننے سے راتوں کا، اور راتوں کے اعتکاف کی نظر ماننے سے تسلسل کے ساتھ دنوں کا اعتکاف بھی لازم ہوگا، اور ظاہر روایت کے مطابق اگرچہ تسلسل کی شرط نہ رکھی ہو تب بھی۔ ان تمام صورتوں میں جس دن سے اعتکاف شروع کرنا ہے اس سے پہلی رات بھی یہ شامل ہوگی، یعنی اس رات اس کو مسجد میں حاضر ہونا لازمی ہے۔ مثلاً اگر اس نے 20 رمضان کو اعتکاف کرنا ہے تو 19 رمضان کو مغرب سے پہلے مسجد میں بیٹھنا اس کے لیے ضروری ہے۔ 2 دنوں کے اعتکاف کی نظر ماننے سے 2 راتوں کا اعتکاف بھی لازم ہو جائے گا، کیونکہ لفظ یوم یا دن وقت اور دن کے معنوں میں مشترک ہے، لہذا صرف دنوں کی نیت کرے، یعنی رات کو شامل نہ کرے تو بھی جائز ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے کہ میں 20 دن اعتکاف بیٹھوں گا تو خاص دن کی نیت کرتا ہے تو رات کو نکال دیتا ہے تو یہ تو صحیح ہے، اور اس پر صرف دن کا اعتکاف لازم ہوگا، اور لیکن یہ کہتا ہے کہ میں نے 20 راتوں کا اعتکاف کرنا ہے تو اس میں دن بھی شامل ہو جائیں گے، اور اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے 1 مہینے کا اعتکاف کرنا ہے تو اس میں دن رات جو ہے وہ دونوں شامل ہو جائیں گے۔ راتوں کو چھوڑ کر صرف دنوں کی نیت کرنا بھی صحیح ہے۔ اگر کسی نے مہینے بھر کے اعتکاف کی نظر مانی، خاص دنوں یا خاص راتوں کی نیت کی تو نیت پر عمل نہ ہوگا، مگر یہ کہ استثناء کی تصریح کرے، مگر یہ کہے کہ میں نے اتنے اعتکاف کرنا ہے اور دنوں کا کرنا ہے، صرف دنوں کو خاص کر دے، راتوں کو نکال دے، تو پھر یہ استثناء درست ہوگا۔ استثناء مثلا اس کو مائنس کر دینا، اس کو ہٹا دینا۔ اعتکاف قرآن و سنت سے ثابت ہے اور وہ بزرگ ترین اعمال میں سے ہے جبکہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ اس کے محاسن میں سے یہ ہے کہ اس میں دل کو امور دنیا سے فارغ کرنا، نفس کو اپنے مالک کے سپرد کرنا، اس کے گھر میں عبادت اختیار کرنا اور اس کے قلعہ میں محفوظ ہونا ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، معتکف کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اپنی حاجت کے لیے بہت بڑے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، پس معتکف زبان حال سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، وہ یہ کہتا ہوا ہے کہ میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا لا ابرح حتی یغفر لی، کہ میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش نہ دے۔ تو یہ اس کا قول ہونا چاہیے کہ میں یہاں پہ جو بیٹھا ہوا ہوں میرا اعتکاف خالص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، تو اس کا یہ اعتکاف درست ہو جائے گا۔ اب اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، مثلا کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف ٹوٹ گیا، اس پہ اب قضا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح عورت کو جو ہے وہ ماہواری آ گئی تو اعتکاف ٹوٹ گیا، اب اس کی قضا کرنا ہوگی، یا کوئی اور مسئلہ بن گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا تو اس کی قضا ضروری ہے۔ قضا کا طریقہ کار یہ ہے کہ پورے 1 دن کا اعتکاف کرے گا اور روزے کے ساتھ، مثلا جمعرات کو اگر اس نے اپنے رمضان کے جو آخری عشرے میں اس نے اعتکاف کیا تھا وہ ٹوٹ گیا تھا روزہ چھوٹنے کی وجہ سے یا عورت کے ماہواری آنے کی وجہ سے، اب وہ قضا کرنا چاہتی ہے تو طریقہ کار یہ ہوگا کہ جمعرات کو اگر اس نے اعتکاف کرنا ہے تو بدھ والے دن مغرب کی نماز سے پہلے غروب آفتاب سے پہلے نیت کے ساتھ وہ جائے مسجد میں، یعنی جہاں اس نے اعتکاف کے لیے جگہ مختص کی ہے اس جگہ پہ یا مرد جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ جائے گا اور اگلے جمعرات کا روزہ رکھے گا اور مغرب کے بعد وہاں سے نکل جائے گا، تو اس کی قضا جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ یہ اعتکاف کا باب بھی ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔